کس کا باپ کون ہے؟ اس زمانے میں بدکاری عام تھی، بدکاری عام تھی، رات کے اندھیرے کا معاملہ ہے۔ ارے کس کی ماں کس شخص کے ساتھ سوئی اور کون شخص کس عورت کے ساتھ ملا اور اس کا حمل ٹھہرا، نطفہ ہوا، یہ تو راتوں کے اندھیروں کے غیب کے معاملات ہیں۔ مگر پتہ چلا اس زمانے کے لوگ حضور پر بھلے ایمان رکھتے یا نہ رکھتے، مگر یہ مانتے تھے کہ مصطفیٰ کو سارا علم ہے، کامل علم ہے۔ ہم کس کے نسب سے ہیں یہ بھی معلوم ہے، ہمارا مرنے کے بعد ٹھکانہ کیا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے رہے سلونی سلونی، پھر فرماتے رہے اور پوچھ لو اور پوچھ لو۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، سیدنا فاروق اعظم اٹھے، فبارک عمر علی رکبتیہ، گھٹنوں کے بل جھک کے بیٹھ گئے آقا کے سامنے، اس طرح گھٹنوں کے بل، آقا معاف فرما دے، آقا معاف فرما دے، غلطی ہو گئی بازوں سے، غلطی کسی اور نے کی تھی، معافی مانگنے لگ گئے، تو پھر آقا نے معاف کر دیا۔ اب یہی حدیث ایک عجیب روایت دے رہا ہوں، حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کی۔ اب حافظ ابن کثیر وہ محدث، وہ مفسر ہیں جن کی ثقافت کو انکار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں روایت کیا، اٹھا کے دیکھیے، علماء بھی اور طلباء بھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء کی آیت کے تحت سورہ مائدہ آیت نمبر 101 تفسیر ابن کثیر کے تحت انہوں نے روایت کی یہ حدیث، یہی واقعہ، اور وہ لکھتے ہیں کہ جب آقا سلونی سلونی فرماتے جا رہے تھے، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، اور پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، جلال دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم اٹھے، فقام الی عمر بن الخطاب فقبل رجلہ، یہ حافظ ابن کثیر کی روایت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے، فقبل رجلہ، سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ کرام کی بڑی مجلس میں جھک کر آقا علیہ السلام کے قدم مبارک چوم لیے، حضور علیہ السلام کے قدم چومے سیدنا فاروق اعظم نے، یہ حافظ ابن کثیر نے روایت کیا۔ جلد 2 صفحہ 106 سورہ المائدہ کی آیت 101 کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے روایت کیا، فقبل رجلہ، آقا کے قدم چوم لیے۔ یہ صحابہ کا ادب تھا آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ تو گویا علم میں کوئی آقا علیہ السلام کا ثانی نہیں، اور علم میں کوئی آقا جیسا نہیں، اور عالم یہ ہے، یہ امام بخاری نے جامع صحیح میں روایت کیا۔ ایک اور حدیث سنن ابی داؤد میں، دارمی میں، مسند احمد میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، واقعہ خیبر، جب خیبر فتح ہو گیا، حدیث کے لفظ ہیں قال لما فتحت خیبر اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم، جب وہ زہر آلود بکری کا گوشت پیش کیا گیا خیبر فتح ہونے کے بعد، یہودیوں نے آپ کو شہید کرنے کی سازش کے تحت، اس موقع پر جب گوشت کی بوٹی بول اٹھی، ارے بنے ہوئے گوشت کی بوٹیاں بھی مصطفیٰ کی غلام، ہائے 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 ہائے، بنے ہوئے گوشت کی بوٹیاں جو سالن بنا ہوا ہے تب کر وہ بھی میرے مصطفیٰ کی غلام ہے، بولتی آقا میرے اندر زہر ہے، تناول نہ فرمائیے۔ ارے یہ تو تاجدار کائنات ہیں، یہ تو تاجدار کائنات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام جس تالاب میں جہاں مرج البحرین 2 سمندر ملتے تھے، جہاں خضر علیہ السلام بیٹھے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون مچھلی کاٹ کر بھون کر پکا کر لے کر چلے تھے راستے میں کھانے کے لیے، وہاں وضو کیا، اس وضو کے پانی کے قطرے مچھلی پہ پڑ گئے۔ ارے جہاں حضرت خضر بیٹھے تھے بنی اسرائیل کے ولی اللہ، اس پانی کے اثر سے بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، مچھلی زندہ ہو گئی۔ میں نے اپنے خطابات میں کئی بار اس چیز کو بیان کیا۔ ارے اگر بنی اسرائیل کے ولی خضر علیہ السلام
ان کی توجہ سے بنی ہوئی مچھلی زندہ ہوتی ہے، وہ تو اثر پانی کا پڑ گیا تھا، تو یہ تو تاجدار کائنات کی بارگاہ ہے، یہاں تو پانی مس نہیں کیا، بنا ہوا گوشت آیا ہے، آقا نے ایک بوٹی کھائی ہے، گوشت بولتا ہے، زندہ ہو کے بولتا ہے، آقا مجھے نہ کھائیے، مجھے ذیل میں بھونا گیا۔ یہ وہ واقعہ خیبر ہے۔ میں علم کی بات کر رہا تھا کہ علم مصطفیٰ میں آقا کا ثانی کوئی نہیں، تو آقا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے سازش کی مجھے زہر آلود گوشت کھلایا، آپ نے آواز دی اور فرمایا کہ ان یہودیوں کو جمع کرو۔ خیبر کے یہودیوں کو جمع کیا گیا، اور نہ بھولیے کہ آقا علیہ السلام پہلی بار خیبر گئے تھے، کہاں مدینہ کی سرزمین اور کہاں خیبر۔ میرے آقا خیبر کے رہنے والے نہیں تھے، یاد رکھیں، خیبر کے رہنے والے نہیں تھے، خیبر تو گئے ہیں، فتح کیا ہے، اور اب فرمایا یہودیوں کو بلاؤ جنہوں نے مجھے زہر کھلایا ہے۔ جب جمع ہو گئے، سامنے بیٹھ گئے، میرے آقا نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی کتاب الجزیہ حدیث نمبر 2998، اور صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 2178، اور پھر ابو داؤد اور دیگر کتب میں بھی ہے، بہت ساری بے شمار کتب حدیث میں، بخاری اور ابو داؤد کی بتا دی، صحیح بخاری کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کو، انی سائلکم عن شیء، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ یہودیوں سے کہا، اکٹھا ایک گروہ بیٹھا تھا، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ، کیا تم مجھے صحیح صحیح سچا بولو گے، میرے سوال کا جواب سچائی کے ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ جو پوچھیں گے ہم سچا جواب دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بولو۔ فقال لهم النبی من ابوکم، جو یہودی سامنے بیٹھے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ قالوا فلان، ان سب نے کہا ہمارے باپ کا نام یہ ہے، فلاں شخص ہمارا باپ ہے۔ آقا نے فرمایا ان سب کو تم جھوٹ بولتے ہو، بل ابوکم فلان، تمہارا باپ وہ نہیں، تمہارا باپ وہ شخص، دوسرا شخص۔ اب خیبر میں میرے آقا نسب کیسے جانتے ہیں قبیلوں کے؟ انہوں نے جھوٹ بولا، آقا نے ان کی بات کو رد کر کے کہا نہیں تمہارا باپ وہ نہیں وہ ہے۔ قالوا صدقتا، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، ہم نے جھوٹ بولا۔ یہ علم کا حال ہے کہ علم میں میرے آقا کا کوئی ثانی کائنات میں اللہ نے نہیں کیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک سب کچھ کئی بار بتاتے، فحافظہ من حافظہ وناسیہ وناسیہ، ہمیں جو کچھ یاد رہتا ہم اتنے عالم بن جاتے، جو بھول جاتا سو بھول جاتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے باب میں یہ مقام ہے کہ حضور کا علم کے باب میں کائنات میں کوئی ثانی نہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ شان دی کہ کوئی حضور جیسا نہ ہے، اور اگلی بات، اور کوئی چاہے تو بن بھی نہ سکے۔ سب سے زیادہ طاقت کسی جیسا بننے کی اور کسی کی مثل بننے کی اور کسی کی شکل و صورت اختیار کرنے کی، سب سے زیادہ طاقت اگر اللہ نے کسی میں رکھی ہے تو وہ شیطان ہے، جن ہے، اور جنات کا بانی اور امام ہے، جنات کے قبیلے کا بانی اور امام ہے۔ وہ جس کی شکل میں چاہے بن کے آ جائے ورغلانے اور دھوکہ دینے کے لیے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے بخاری مسلم کی متفق علیہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتخیل بی، وفی روایت قال فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ جس شخص نے، اب آپ دیکھیے، ارے زندگی میں کوئی میرے آقا کی مثل کیسے بن سکتا ہے؟ میں ایک نکتہ نکال رہا ہوں حدیث سے، ارے زندگی میں حضور کی ظاہری حیات میں یا عالم برزخ میں یا عالم آخرت میں حقیقت میں کوئی میرے مصطفیٰ کا مثال کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی یہ خیال کرے کہ ہم حضور جیسے ہیں، معاذ اللہ،
کوئی شخص حضور کی مثل ہے. ارے حضور کی مثل حقیقت میں کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ آقا نے تو فیصلہ فرما دیا کہ خواب میں بھی شیطان جیسا شخص میری مثل نہیں بن سکتا. لہذا آج 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی آقا نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی بنگلور کی سرزمین پر، میرا کوئی امتی حیدرآباد دکن کی سرزمین پر، میرا امتی کچھ اور گجرات اور بمبے کی سرزمین پر، میرا کوئی امتی اجمیر، لاہور، کراچی اور بغداد، عجم و عرب کی سرزمین پر، آج بھی میرا امتی مجھے خواب میں دیکھتا ہے. مرانی فی المنام، رات سوتے ہوئے اپنے خواب میں مجھے دیکھتا ہے. آقا نے فرمایا فقد رآنی، خدا کی عزت کی قسم اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ مغالطہ لگا. جو گناہگار امتی بھی اگر خواب میں مجھے دیکھتا ہے، اگر کسی اور کو دیکھو تو تمثل ہو سکتا ہے، مغالطہ ہو سکتا ہے، تشبہ ہو سکتا ہے، ہر ایک کے لیے تشبہ ہو سکتا ہے، مگر جس شخص کو خواب میں زیارت مصطفیٰ ہو، آقا نے فرمایا وہ میری ہی زیارت ہے. کیوں؟ فإن الشیطان لا يتخیل بی ولا يتمثل بی. شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، الٹا لٹک جائے، وہ مصطفیٰ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، حضور کی مثل نہیں بن سکتا. تو جب شیطان آقا کی مثل نہیں بن سکتا تو کتنا نادان ہوگا وہ انسان جو سوچے کہ میں حضور کی مثل ہوں. ارے تم شیطان سے بھی بڑا شیطان بننا چاہتے ہو؟ حضور کی مثل کا خیال کر کے، یہ سوچ کر کے ہم حضور کی مثل ہیں، اس کا مطلب ہے جو کام شیطان نہیں کر سکا تم وہ کرنے پر قادر ہو. شیطان کو اپنا بچہ بنا رہے ہو، اپنا چھوٹا بھائی